أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعوت دی کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اس ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے اندر اخلاص پیدا کرو اور اپنے ایمان پر مکمل طریقے سے جم جاؤ، اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ پھر اللہ نے بتایا کہ میرے اس رسول کے کلام میں اگر کسی کو شک ہے تو اسے چاہیے کہ اس جیسا کلام پیش کرے، اور اگر پیش نہیں کر سکتے تو پھر مان لو کہ یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے، اور جو رسول اس کلام کو لے کر کے آیا ہے وہ واقعتاً اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کے کچھ حالات ذکر کیے۔ کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا اعدت للکافرین، کہ وہ جہنم کافروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں آخرت میں ان لوگوں کے حالات ذکر کیے گئے جو اللہ کو مانتے ہیں۔ مسئلہ ان لوگوں کا جو اللہ کو سرے سے نہیں مانتے، تو پھر آپ قرآن کی اس بات کو مانو ہی مت کہ جنت اور جہنم کوئی چیز ہے، اور جس ذات کو آپ نہیں مانتے اس ذات کی جنت سے آپ کو کیا واسطہ، اور اس ذات کی جہنم سے آپ کو کیا ڈر؟ اور اگر کوئی آپ کو اس جہنم کے بارے میں بتاتا ہے تو آپ ٹینشن لے ہی نہیں، کیونکہ آپ تو مانتے ہی نہیں، اور آپ کے خیال میں اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کے لیے وہ جنت یا جہنم ہوگی ہی نہیں، تو اس لیے آپ بے فکر رہیں۔ الجھن ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو مانتے بھی ہیں، اس کی جنت اور جہنم کو بھی مانتے ہیں، اور ان دونوں کو ماننے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال جنت کی تیاری کے لیے کرتے ہیں۔ البتہ اس میں کوتاہی ہے، البتہ اس میں کمی ہے، تو ان لوگوں کو سوچنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری کوتاہی معاف نہ ہوئی تو ہمارا حشر کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کے حالات اللہ نے قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں ذکر کیے کہ ان لوگوں کو اللہ معاف کرے گا، گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، جہنم میں جانے کے فیصلے ہو جائیں گے لیکن وہ اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں اللہ معاف کرے گا۔ لیکن بتانا یہاں پر یہ کہ الجھن ان لوگوں کو ہونی چاہیے جو یقین کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ جن کا ایمان ہی نہیں تو وہ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ آخرت میں جو ہوگا، جو وہ بھگتیں گے ہمارے عقائد کے مطابق، وہ ان کے لیے مشکلات یقیناً پیدا کرے گا، لیکن جس چیز کا ان کو عقیدہ ہی نہیں تو ابھی تو اس کے بارے میں بے فکر رہیں، جب ہوگا تب دیکھ لینا۔ الغرض اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ بشارت سنا دیں، آپ خوشخبری سنا دیں مومنین کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ یہ بات ذہن میں بٹھانے کی ہے۔ اللہ آخرت میں جنت کی جب بشارت ڈائریکٹ سناتا ہے تو عموماً نیک عمل کو ساتھ میں لگاتا ہے۔ ایمان لائے، نیک عمل کیے، یعنی آپ کو ڈائریکٹ بشارت چاہیے تو ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی چاہیے۔ آپ اگر ایمان تو رکھتے ہیں اور واجبی حقوق سے، فرائض سے آپ غافل ہیں اور پھر آپ جنت کی امید لگائے ہوئے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں۔ اللہ کی رحمت یقیناً بہت بڑی ہے، لیکن دنیا میں جب آپ چلیں گے تو آپ اصول اور ضابطے کو ذہن میں رکھ کر کے چلیں، اس امید میں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آپ اعمال سے غافل ہو جائیں، آپ ضابطے سے ہٹ رہے ہیں،
آپ اللہ کی رحمت کو چیلنج کر رہے ہیں، اس لیے اپنی غفلت کو سائیڈ میں رکھنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی کچھ غفلت رہ جائے تو اللہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ بشارت سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اس بات کی کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جب جب ان کو جنت میں کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے ملا تھا، اور ان کو پھل ملے گا بھی ملتا جلتا۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ طرح طرح کے پھل رکھے گا، اور وہ پھل ہوں گے جو اللہ کے رسول کی احادیث کے مطابق ہماری آنکھوں نے دیکھے نہیں، وہ پھل ہوں گے جو ہمارے کانوں نے ان کے بارے میں سنا نہیں، ہمارے ذہن و دماغ دل دماغ کے اندر اس کے بارے میں خیال تک نہیں آیا۔ اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ وہ پھل ملتے جلتے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دو مطلب مفسرین ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ پھل جنت میں جو آج ہمیں ملا ہے کل بھی ویسا ہی ملے گا، لیکن دونوں کے اندر ذائقہ بالکل الگ ہوگا۔ پرسوں پھر ویسا ہی ملے گا، ذائقہ بالکل مختلف۔ تیسرے چوتھے دن اسی طرح سے ملتے رہیں گے، لیکن ہر دن ذائقہ پہلے سے الگ اور زیادہ بہترین۔ پہلے سے الگ خراب بھی ہوتا ہے، میں اپنی قوم سے الگ دکھتا ہوں اس لیے کہ میں ان سب سے ہٹ کر کام کرتا ہوں، بھلے وہ غلط ہو، یہ خوبی نہیں۔ اپنی قوم سے الگ دکھتا ہوں کیونکہ میرے اعمال، میرا کارنامہ ان سب سے بڑا ہوا ہے، یہ خوبی کی چیز ہے۔ تو اللہ جنت کے اندر پھل دے گا، وہ پھل جو ایک دوسرے سے ذائقے کے اندر بہت بڑے ہوئے ہوں گے، تو ان کو وہاں پھل ملیں گے ایک دوسرے سے ملتے جلتے، کل والوں سے آج والا ملا ہوا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو پھل ملے تھے انہی کے جیسے پھل اللہ آخرت میں دے گا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پھل جو آپ نے کبھی آج تک دیکھے نہیں، آپ کے سامنے لا کر رکھ دیے جائیں، آپ الجھن میں پڑیں گے ان کو چھیل کر کے کھانا ہے، ان کا بیج کھانا ہے یا ان کا گودا کھانا ہے، ان کو کھانا ہے یا کچھ اور کرنا ہے۔ جب نئی چیز سامنے آتی ہے آدمی کنفیوز ہوتا ہے اور وہ اس چیز سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا پاتا جو فائدہ اس کو جانی پہچانی چیز میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ جنت میں جو پھل دے گا وہ دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے، لیکن شکل میں، ذائقے میں وہ ایسے ہوں گے جو آپ کے حاشے خیال میں بھی نہیں آئے ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب جب ان کو وہ پھل ملیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ویسے ہی ہیں جیسے ہمیں اس سے پہلے مل چکے ہیں، اور ان کو حقیقت میں پھل ملیں گے بھی ملتے جلتے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس جنت میں ان لوگوں کے لیے ایسے جوڑے ہوں گے جو بالکل پاک صاف ہوں گے، گھٹیا اخلاق سے، گھٹیا سوچ سے، برے کردار، برے کیریکٹر سے، بری صورت سے، بری بدبو سے، بری ان چیزوں سے جو انسانی فطرت کی وجہ سے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یعنی ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگی سے وہ پاک ہوں گے، اور وہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام محمد کا کلام ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس جیسا کلام پیش کرو، اور اگر پیش نہیں کر سکتے تو پھر مان لو کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، محمد کا کلام نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن کے ذریعے سے کفار مکہ کو چیلنج کیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ چیلنج کا جواب دیتے، لیکن آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جن لوگوں کے پاس آپ کے کارناموں کا جواب نہیں ہوتا وہ ان کارناموں کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، عیب نکالتے ہیں۔ جیسے جب ایک پینٹنگ شو آف کے لیے رکھی گئی، دکھانے کے لیے رکھی گئی کہ دیکھیں بتائیں اس کے اندر کوئی کمی ہے، سب نے کمیاں نکالنی شروع کی، اس میں یہ کمی ہے، اس میں وہ کمی ہے۔ جب وہیں ایک برش رکھ دیا گیا کہ جس کو جو کمی نظر آئے وہ اس کو صحیح کر دے، اب کسی ایک شخص نے بھی نہیں کہا کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے۔ مطلب جب کرنے کی باری آئے گی وہاں جرأت وہ کرے گا جس کے اندر وہ کمال ہو، اور جس میں کمال نہیں ہوگا وہ محض کیچڑ اچھال سکتا ہے، عیب نکال سکتا ہے، حقیقت بیانی اور حقیقت کو ثابت کرنے کی جرأت اس شخص میں نہیں ہوتی۔ مکے کے کافروں کے ساتھ یہی ہوا، قرآن کا چیلنج ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، اس کا جواب نہیں دے پائے، تو کہنے لگے کہ یہ قرآن کیسا کلام ہے، اللہ کا کلام، اور اس میں مکھی اور مچھروں کی مثال۔
آپ دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جن بتوں کو یہ معبود بناتے ہیں، جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے کر کے چلی جائے تو یہ اس چیز کو اس مکھی سے واپس نہیں لے سکتے، یعنی مکھی سے بھی زیادہ بے بس ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان بتوں کی حالت ایسی ہے جیسے مکڑی کے جالے کی حالت ہوتی ہے۔ ایک مکڑی ہے، ایک جالا بنتی ہے، تو اس جالے کی جو حالت بنے گی کیا ہے؟ ہلکے سے جھونکے، ہلکے سے انگلی کا نشان، کسی باریک سی چیز سے آپ اس جالے کو توڑ سکتے ہیں، یعنی وہ انتہائی بے حیثیت کمزور ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے گھڑے ہوئے معبود اسی طرح ہیں، بے بس بھی ہیں، اور ان کا ذاتی کوئی وجود اتنا مضبوط نہیں ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اس درجے کی ان کی حیثیت ہے۔ مثال بہت اچھی ہے، کیونکہ مثال کا مقصد کیا ہے؟ ان کے بتوں کی بے بسی کو بتانا، اور اس مثال سے خوب سمجھ میں آتی ہے، لیکن ان لوگوں نے کیچڑ اچھالا کہ دیکھو اللہ مکھی کی مثال بیان کرتا ہے، دیکھو اللہ مکڑی کے جالے کی مثال بیان کرتا ہے۔ اتنی عظیم ذات کے کلام میں یہ مثالیں نہیں آنی چاہیے۔ تو جواب سیدھا سا ہے، جب تمہارے باطل معبودوں کی حیثیت ایک مکڑی کے جالے کی جیسی ہے تو مثال میں پہاڑوں کو پیش نہیں کیا جائے گا، مثال میں ہاتھی کو، اونٹ کو پیش نہیں کیا جائے گا، مثال میں ایسی بے بس چیزوں کو ہی ذکر کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو شرم نہیں آتی۔ شرم جس چیز سے آپ کو آتی ہے آپ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ کوئی غلطی، کوئی جرم بار بار کرتے رہتے ہیں تو آپ کے ماں باپ کہتے ہیں کتنا بے شرم ہے، یعنی وہاں آپ کی شرم اور بے شرمی کو بتانا مقصد نہیں، آپ کے اس کام کے اندر بار بار اصرار کرنے، بار بار کرتے چلے جانے کو بتانا مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ اللہ مثالیں دینے سے رکے گا نہیں، بار بار مثالیں دے گا۔ تمہیں مکڑی کے اندر الجھن تھی، تمہیں مکھی کے اندر الجھن تھی، ایک اور مثال لو، اور وہ مثال ہے مچھر کی، کہ اللہ شرم نہیں کرے گا، یعنی نہیں رکے گا کوئی بھی مثال بیان کرنے سے، چاہے وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی زیادہ گھٹیا چیز کی ہو، ایسی چیز کی ہو جو گھٹیا پن میں اس سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہو، اللہ مثال تو دے گا۔ کیوں دے گا؟ تاکہ آپ کے سامنے حقیقت کھلے، تاکہ آپ اپنی آنکھوں کے پردوں کو کھولیں اور آپ حقیقت کو دیکھیں اور حقیقت کو پہچان کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اب آپ دیکھتے ہیں یا نہیں، یہ آپ کے اوپر موقوف ہے، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، عبرت حاصل کریں، صحیح راستے پر آ جائیں۔ الغرض اللہ نے مثال دی یہاں تیسرے نمبر پر ایک مچھر کی۔ اب آپ غور کریں، اللہ نے کیا کہا؟ مچھر۔ مچھر وہ جانور جس کو آپ ایک انگلی سے آسانی سے مسل دیتے ہیں، مکھی پکڑ میں نہیں آتی ہے جلدی سے، مچھر جلدی پکڑ میں آتا ہے۔ مکھی کو دیکھ کر اتنی گھن نہیں ہوتی ہے جتنی مچھر کو دیکھ کر آپ کو نفرت ہوتی ہے۔ مکھی سے آپ کو اتنی تکلیف عام طور سے نہیں ہوتی جتنی آپ مچھروں کے علاقے میں اگر چلے جائیں وہاں آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو زیادہ بے بس محسوس کریں گے مکھی کے مقابلے میں جب مچھر کے بارے میں آپ سے بات کی جائے گی، تو آپ کی مزید بے بسی کو اللہ نے ظاہر کیا۔ پھر مثال کہیں کی دی؟ مچھر کی، یہ کہہ کر کے کہ اللہ کو اس جیسی چیزوں کے ذکر سے کوئی شرم نہیں آتی، اللہ رکتا نہیں ہے۔ شرم کا لفظ اللہ کے لیے ہماری زبان میں مناسب نہیں۔ شرم آدمی کسی چیز کو دیکھ کر جب متاثر ہوتا ہے منفی پہلو میں، نگیٹو انداز میں، تو اس کو شرم کہتے ہیں۔ تو اللہ متاثر ہونے سے بھی نیاز ہے، البتہ متاثر ہو کر کے آپ رکتے ہیں یا نہیں رکتے ہیں وہ چیز اصل میں میٹر کرتی ہے۔ تو اللہ نہیں رکتا ہے۔ اس چیز کی مثال سے، مچھر کی مثال سے۔ مچھر کو ذکر کیوں کیا یہاں خاص طور سے؟ ایک تو اسی لیے جو ابھی بتایا کہ اس کی تحقیر ظاہر کرنی ہے اور اس کی حقارت کو بتا کر آپ کی بے بسی کو ظاہر کرنا ہے۔ اور پھر آپ غور کریں، انسان کی آنکھوں کے اندر دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، سائنسداں کہتے ہیں کہ مچھر میں اس سے 1000 گنا زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اس کی آنکھ میں، جس کا وجود آپ کی آنکھ سے کئی گنا چھوٹا ہے۔ پھر مچھر جب آپ کو ڈنک مارتا ہے، کاٹتا ہے، تو آپ کو کاٹنے کے بعد پتہ لگتا ہے۔ آپ دھیان دے لیں، جب کبھی ریلوے اسٹیشن پر یا کہیں اور جانے کا اتفاق اور وہاں مچھروں سے سابقہ پڑے، اب آپ دیکھیں مچھر کاٹ کر جا چکا ہوگا تب پتہ چلتا ہے عموماً۔ وجہ، مچھر کاٹنے کے لیے جب بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کے ساتھ جہاں اس کو ڈنک مارنا ہے اس کے آس پاس کی جگہ کو سن کر دیتا ہے، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا یہاں کچھ ہو رہا ہے۔ جب وہ ڈنک مارتا ہے اس کے ڈنک مارنے کا پتہ نہیں چلتا،
خون چوس لیتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ لیکن آپ کبھی غور کریں، کوئی سوئی چبھوئے تو چبھو کر جب نکالیں گے تو وہاں خون نکلا ہوا محسوس ہوگا، جبکہ مچھر کے کاٹے ہوئے میں احساس نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ مچھر کاٹنے کے بعد ایک کیمیکل ریلیز کرتا ہے، وہاں چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ مچھر نے کاٹا ہے۔ اب آپ غور کریں، بڑے سے بڑا ڈاکٹر جس چیز کو حقیقت میں انجیکشن لگانے کے وقت استعمال کرتا ہے، وہ سارے کام ایک مچھر کر رہا ہے۔ تو اللہ کی ایک مخلوق جسے آپ بے بس گھٹیا مخلوق سمجھتے ہیں، وہ مخلوق بھی آپ کے بس میں نہیں ہے کہ اس کے حقائق کو آپ سمجھ سکیں۔ اللہ نے فرمایا یقیناً اللہ کو شرم نہیں آتی، اللہ نہیں رکتا کسی بھی طرح کی مثال کو بیان کرنے سے، چاہے وہ مچھر ہو یا اس سے زیادہ گھٹیا چیز ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں اب اس مثال سے عبرت کون حاصل کرے گا؟ جن کے مقدر میں ہدایت ہے، جن کی سوچ صحیح ہے۔ آپ کے معاشرے میں دونوں طرح کے لوگ ملیں گے، اچھی بات کو سوچ کر سن کر اچھا اثر لینے والے اور برا اثر لینے والے۔ یعنی کچھ لوگ ہوں گے پوزیٹیو مائنڈ سیٹ ان کا رہتا ہے، مثبت سوچ رہتی ہے، اور کچھ نیگیٹو رہتے ہیں، جو آپ ان کو بات بیان کریں اس بات میں سے کمی نکالیں گے، عیب نکالیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو اکثر باتوں سے فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے۔ جو اچھی سوچ رکھتے ہیں وہ بری بات میں سے بھی فائدے کی بات نکال لیتے ہیں، اور جن کی سوچ گھٹیا ہو وہ اچھی خاصی باتوں کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم سے بھی فائدہ کن کو ہوگا؟ جو حقیقت میں اچھا مائنڈ سیٹ رکھتے ہوں گے، اچھی سوچ رکھتے ہوں گے۔ اس کو اللہ نے بتایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال رہے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں تو وہ یقین کرتے ہیں کہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ماننے سے، قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے، اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں۔ آپ بھلی اچھی باتیں کریں، ان باتوں میں ایک لفظ لوگوں کی سوچ کے حساب سے آپ نے نہیں بولا، حالانکہ وہ موقع کا تھا، تو لوگ آپ کے پوری بات کو نہیں دھیان دیں گے، یہ کہیں گے وہ تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یہ اصل میں وہ خراب سوچ ہے، یہ اصل میں وہ منفی پہلو ہے جو لوگوں کے خیالوں میں گھس جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو حق سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو رہے وہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یعنی قرآن بہرحال اچھا کلام ہے، ہر حال میں اچھا کلام ہے، اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں آپ کے اندرونی صلاحیت پر موقوف ہے۔ آپ کی صلاحیتیں اچھی آپ کو فائدہ ہوگا، صلاحیتیں اچھی نہیں ہے فائدہ نہیں ہوگا۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ نے کہا کچھ کو ہدایت دے گا کچھ کو گمراہ، تو یہ نہیں کہ اللہ خود سے جس کی مرضی، جس کے بارے میں جو مرضی چاہے وہ کرے گا، نہیں، بندوں کی صلاحیتوں کو دیکھے گا۔ اللہ اس کے ذریعے گمراہ نہیں کرے گا مگر انہی لوگوں کو جو اللہ کی اطاعت سے بغاوت کر جاتے ہیں، اللہ کو خدا مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اس کے احکام پر، اس کی نصیحتوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں، اس کی بنائی گئی چیزوں میں دھیان نہیں دیتے ہیں جیسے دھیان دینا چاہیے، انہیں اللہ گمراہ کرے گا۔ باقی کون ہیں وہ لوگ جن کے اندر یہ اللہ کی اطاعت سے بغاوت پائی جاتی ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔